اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ، اس لیے انہوں نے یہ قصد کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور انہیں علمی بنیاد پر شکست دیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے مسلمانوں پر غلط اثر پڑے گا، اور اگر حضرت علی ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے رضامند ہو جائیں تو یقیناً وہ ان کو مات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک جماعت راسل جالوت نامی ایک شخص کی سربراہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے علی، ہم نے آپ کے علم کی بہت شہرت سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر کیا اس کی تصدیق چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے تمام سوالات کے درست جوابات دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم تسلیم کر لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم اپنی کتاب توریت سے سوال کریں گے، اور آپ ہمیں قرآن کی بجائے توریت سے ہی اس کے جوابات دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میرے جوابات کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کرو گے؟ اس پر یہودی نے اپنی آستین سے ایک کتاب نکالی اور کہا کہ میں نے اس کتاب کو اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پایا ہے۔ اس کتاب کو موسیٰ بن عمران نے لکھوایا تھا، اور اس میں وہ سب کچھ درج ہے جو میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے بولے، مجھے منظور ہے، تم جہاں سے چاہو سوال کر لو، تمہیں سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہاں، اگر میں نے تمہارے تمام سوالوں کے درست جواب دے دیے تو کیا تم سب اسلام قبول کر لو گے؟ یہودیوں نے کہا، بالکل، اگر آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے درست جواب دے دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہوگی کہ آپ نے جس ذات سے علم سیکھا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے۔ یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے، اور اپنے غرور و تکبر میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت سے کیے گئے سوالات کے جواب نہ دے پائیں گے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ یوں معاملات طے پا گئے، اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع دربار میں آ موجود ہوا۔ ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہی نہ ہوا تھا، اور یہودی اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے کہ وہ بآسانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہودی نے مجمع کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ چیز جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، پاک ہے وہ ذات وحدہ لا شریک۔ یہودی نے سوال کیا، اے علی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ یہودی بولا، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب توریت سے دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودیوں، تم اپنی کتاب کے فلاں صفحے اور فلاں سطر پر دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا،
عرش سے اور عرش کے قریب 7ویں آسمان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7ویں آسمان سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، 7ویں آسمان پر میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے 7ویں طبق سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، زمین کے 7ویں طبق پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، زمین کے 7ویں طبق پر میرے قریب میرا رب تھا۔ پس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی گہرائی، اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ ہر چیز میرے رب کی دسترس میں ہے اور میرے رب کے قریب ہے۔ یہودی نے سوال کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ چیز جو میرے رب کے قریب نہیں ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ میرا رب ہر برائی، ہر خطا اور ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اور جو اس کے حضور عاجزی و انکساری سے توبہ کرے اس کی بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لہذا ظلم اس کی ذات سے بعید ترین ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا چشمہ وہ ہے جو بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ یہودی نے حیرانگی سے بے ساختہ جواب دیا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنی اصلاح کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جس کے متعلق تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ تو وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا اور جس میں آب حیات جاری ہے اور جس میں گر کر مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ یہودی نے سوال کیا، وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہارے عقیدے کے مطابق بیت المقدس میں نصب پتھر وہ پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنی اصلاح کر لو، پہلا پتھر حجر اسود ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت سے زمین پر نازل کیا گیا اور خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تھا، جو بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے اور آج تک بیت اللہ میں نصب ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا درخت زیتون کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنی اصلاح کر لو، پہلا درخت جو زمین پر پیدا ہوا اجوا کھجور کا درخت ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ چیز جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے وہ دن اور رات ہیں، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا۔ اسی طرح گزشتہ رات آئندہ آنے والی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے صبح ہے۔
सुबह जब निकलती है तो वो सांस लेती है, जबकि ना वो रूह रखती है और ना ही जानदार है। यहूदी ने सवाल किया, जमीन का वो कौन सा मुकाम है जहां पर सूरज की किरण एक मर्तबा पड़ी, मगर उसके बाद फिर कभी रोशनी की कोई किरण जमीन के उस मुकाम पर न पड़ी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जमीन का वो मुकाम जहां पर सूरज की किरण एक मर्तबा पड़ी फिर कभी न पड़ी, समंदर का वो मुकाम है जो अल्लाह के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी, और उनके गुजरते वक्त ही सूरज की किरणें वहां पर पड़ी थीं, और उनके गुजरने के बाद समंदर फिर बराबर हो गया। फिर उसके बाद सूरज की किरणें उस जगह पर कभी न पड़ी। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं, और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, वो दो चीजें जो हमेशा हाजिर रहती हैं आसमान और जमीन हैं। वो कभी भी गायब नजर नहीं आते, वो हमेशा हाजिर रहते हैं। और वो दो चीजें जो हमेशा गायब रहती हैं मौत और जिंदगी हैं, जिनके बारे में कभी ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, लेकिन अल्लाह उसके बारे में खुद सवाल करता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, वो चीज जिसका खालिक खुद अल्लाह है और उसके बारे में अल्लाह ने खुद ही सवाल किया, वो हजरत मूसा का असा है, जिसका खालिक खुद अल्लाह ताला ही है, और उसके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करने वाला भी अल्लाह ताला ही है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, यहूदी ने सवाल किया, ए अली, वो कौन सी बेजान शय है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, वो बेजान शय जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है कि जब तूफान नूह के दौरान चलते चलते बैतुल्लाह के मुकाम से गुजरी तो उसने बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन सा एक है जिसका दूसरा नहीं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से दो हैं जिनका तीसरा नहीं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, दिन और रात दो हैं जिनका तीसरा नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 3 हैं जिनका चौथा नहीं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, लौह, कलम और कुर्सी 3 हैं, इनका चौथा नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 4 हैं जिनका 5वां नहीं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये 4 हैं, इनका 5वां नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 5 हैं जिनका छठा नहीं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, जिनका छठा नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 6 हैं जिनका 7वां नहीं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मेरा रब कहता है, मैंने जमीन और आसमान 6 दिन में बनाए, उनका 7वां नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वो कौन से 7 हैं जिनका 8वां नहीं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मेरा रब कहता है, मैंने 7 आसमान बनाए,
ان کا 8واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا وہ کون سے 8 ہیں جن کا 9واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کا 9واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا وہ کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، ان کا 10واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا وہ کون سے 10 ہیں جن کا 11واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے 7 روزے حرم میں اور 3 گھر پر رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کا 11واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا وہ کون سے 11 ہیں جن کا 12واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کا 12واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا وہ کون سے 12 ہیں جن کا 13واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا وہ کون سے 13 ہیں جن کا 14واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند کو دیکھا تھا جو انہیں سجدہ کر رہے تھے، یہ 13 ہیں اور ان کا 14واں نہیں۔ یہودی سوال پوچھتا گیا اور حضرت علی اس کے جواب دیتے گئے۔ مجمع میں موجود لوگ حیرانگی سے یہ منظر دیکھتے رہے کہ یکایک مجمع میں موجود ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اے علی، دنیا میں ہر آدمی سوچ کر اور کچھ لمحہ ٹھہر کر سوال کا جواب دیتا ہے، آپ ایسے جواب دے رہے ہیں کہ جیسے یہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کو ازبر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اس سے ایک سوال پوچھ لیا، کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ یہودی نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے بھی تو فوراً سوچے بغیر جواب دے دیا۔ یہودی بولا کہ اے علی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی ازبر ہیں جیسے تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ پھر رسول جالوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اے علی، آسمانوں اور جنت کا قفل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آسمانوں اور جنت کا قفل شرک ہے اور شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اے علی، آسمانوں اور جنت کے تالے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آسمانوں اور جنت کے تالے کی چابی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے۔ عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا سننا تھا کہ یہودی علماء اور خود رسول جالوت نے کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔